بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے باڈی ویکنس پر کہ کس طرح ہم جسمانی کمزوری کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں استعمال کر کے۔ تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ایشو ہے، ہیلتھ ایشو ہے، وہ ویکنس ہے، یعنی کمزوری۔ لوگ جسمانی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے انہیں چکر آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے وقت جوڑوں اور ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ہر وقت سستی اور تھکاوٹ چھائی رہتی ہے، نسوں میں درد ہوتا ہے، اعصابی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، نظر کمزور ہو رہی ہے، دماغ اور یادداشت بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب کمزوری کے شکار مریض ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات انہیں بے حد مہنگی ملٹی وٹامنس اور فوڈ سپلیمنٹ لے دیتے ہیں، جن کو ایک عام آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج میں آپ کے ساتھ ایسے ٹپس شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے سے ہر قسم کی کمزوری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اسے 3 دن تک لگاتار استعمال کر لیتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ کمزوری ختم ہوتی جا رہی ہے اور کمزوری کی جگہ طاقت آتی جا رہی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری طرح نیچرل ہے۔ سب جانتے ہیں کہ گندم کی روٹی کتنی طاقتور ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ روزانہ گندم کی روٹی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کمزوری کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تازہ گندم کا استعمال کرتے ہیں۔ تازہ پکی ہوئی گندم کی روٹی میں گلوٹن، گلوکوز اور فیٹی ایسڈز ایک خاص تناسب میں موجود ہوتے ہیں۔ روٹی میں موجود گلوٹن کی وجہ سے روٹی پوری طرح آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتی، جبکہ روٹی میں موجود ایک اینٹی نیوٹرینٹ ہے، یعنی یہ نیوٹرینٹس کو آپ کے جسم میں جذب ہونے سے روکتا ہے۔ آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے کہ تازہ روٹی میں موجود فیٹی ایسڈ تقریباً روٹی کی 92% تک نیوٹریشن جذب نہیں ہونے دیتے، یعنی جب آپ تازہ روٹی کھاتے ہیں اس روٹی کی نیوٹریشن صرف 8 سے 9% ہی آپ کے جسم کو مل پاتی ہے، جبکہ 90 سے لے کر 92% تک نیوٹریشن زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن جوں روٹی باسی ہوتی ہے، روٹی کے اوپر بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن فکر کی بات نہیں، یہ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں، یعنی یہ بیکٹیریا آپ کی صحت کے لیے بہت برے نہیں ہیں بلکہ اچھے ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا روٹی میں موجود گلوکوز کو فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں فیٹی ایسڈ اور گلوٹن کو بھی۔ جسم کے بعد روٹی میں موجود فیٹی ایسڈ بالکل نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ رہتی ہے کہ جب آپ باسی روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو باسی روٹی نہ صرف پوری کی پوری آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے بلکہ اس میں موجود 100% نیوٹریشن آپ کے جسم کو ملتی ہے۔ اس لیے حکمت میں باسی روٹی کو گوشت سے بھی زیادہ طاقتور کہا جاتا ہے۔ تو آج جو نسخہ بنانے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں باسی روٹی کا حلوہ۔ باسی روٹی کے حلوے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو باسی روٹی کی ضرورت پڑے گی۔ باسی روٹی تقریباً جسے 6 گھنٹے پہلے پکایا گیا ہو، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ پرانی روٹی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ 20 گھنٹے تک پرانی روٹی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں رات کی باسی روٹی پڑی ہے تو اس سے بہتر تو اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو باسی روٹی کو آپ نے ٹکڑوں میں توڑ لینا ہے۔ آپ نے زیادہ چھوٹے ٹکڑے نہیں کرنے، بڑے بڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو ہم نے گرائنڈر کرنا ہے اور گرائنڈر کرنے کے بعد باسی روٹی کا پاؤڈر تیار کرنا ہے۔ یہاں آپ نے ایک اور چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لال آٹے کی بنی ہوئی روٹی ہی لینی ہے، یعنی چکی کے آٹے کی بنی ہوئی روٹی۔ آپ نے وائٹ آٹے کی یعنی ریفائن آٹے کی روٹی نہیں لینی، کیونکہ اگر آپ اس نسخے کے لیے آٹے کی روٹی یعنی ریفائن آٹے کی روٹی استعمال کرتے ہیں تو اس روٹی کو استعمال کرنے سے اس نسخے میں وہ افادیت آئی ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جب بھی نسخے کو تیار کریں چکی کے آٹے یعنی لال آٹے کی بنی ہوئی روٹی ہی لیں۔
روٹی کو گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لینا ہے اور اس طرح تمام روٹی کا پاؤڈر تیار کر لیں گے۔ پاؤڈر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی صاف برتن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک کڑاہی لینی ہے اور 1.5 کپ دودھ لینا ہے اور 1.5 کپ دودھ کے نیچے آگ جلا دینی ہے، اور جیسے ہی دودھ میں ابال آ جائے تو تمام روٹی کا جو بھی پاؤڈر تیار کیا تھا باسی روٹی کا، وہ دودھ میں ڈال لینا ہے۔ آگ ایک بار پھر سے تھوڑی آہستہ کر دینی ہے، کیونکہ جب باسی روٹی کو دودھ میں ڈالیں گے تو ہلکی آگ پر تھوڑی دیر پکانا ہے۔ اس کے بعد آگ کو بڑھانا ہے۔ ہلکی آگ پر پکانے کا مقصد یہ ہے کہ روٹی اور دودھ ایک ساتھ مل جائیں، یکجا ہو جائیں۔ جب دودھ روٹی کے ساتھ ملتا ہے، گندم کی روٹی کے ساتھ ملتا ہے، تو بہت طاقتور چیز بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد سفید چینی شامل کرنی ہے، لیکن آپ چاہیں آپ براؤن شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چینی نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن یہ کمزور انسان کے لیے چینی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ایک کمزور انسان چینی کو استعمال کر سکتا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہوگا، لیکن آپ چاہیں تو چینی کی جگہ براؤن شوگر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوکونٹ پاؤڈر بھی شامل کرنا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ جب آپ اس حلوے کو کھائیں گے تو آپ کو بالکل ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ باسی روٹی کا حلوہ کھا رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسا کہ آپ چوری کھا رہے ہیں، وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کی بنی ہوئی چوری۔ تھوڑی سی آگ بڑھانے کے بعد اس کا دودھ مکمل طور پر خشک کر لینا ہے۔ پھر اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا دودھ مکمل طور پر ڈرائی نہیں ہو جاتا۔ کوکونٹ میں ویسے بھی روغنیات موجود ہوتے ہیں، گڈ فیٹس ہوتے ہیں، جو کہ جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مانے جاتے ہیں۔ جب دودھ ڈرائی ہو جائے تو آگ کو بند کر دینا ہے اور اسے نیم گرم ہونے دینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس حلوے کو نیم گرم استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بے حد طاقتور ہے، صرف آپ نے 3 دن تک استعمال کرنا ہے۔ آپ خود محسوس ہوگا کہ جو کمزوری تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی جگہ طاقت آ رہی ہے۔ آپ اس حلوے کا استعمال تب تک کریں جب تک آپ کی کمزوری کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔